کریم، برادران اسلام، الحمدللہ رمضان المبارک کے فرائض، فضائل اور احکامات کے بارے میں دروس سابقہ میں نے باتیں عرض کر دی تھیں، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس رات کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اقتدار ملا تھا وہ 500 مہینے کا تھا، اور اسی طرح ذوالقرنین نے جو سفر کیے تھے وہ بھی 500 مہینے کے تھے، تو ان دونوں کو ملا کے گویا 1000 مہینہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو لیلۃ القدر کی عظمت کے طور پہ وہ 1000 مہینے سے افضل رات قرار دے دی، اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ تحروا فی العشر الاواخر، رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں ایک اہم عبادت ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ ایک تو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے، بعض لوگ تراویح اور تہجد کو ایک سمجھتے ہیں اور سب کو قیام اللیل کے نام سے یاد فرماتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز سارا سال تہجد کہلاتی تھی وہ رمضان شریف میں آ کے تراویح کہلاتی ہے۔ لیکن محققین علماء جو ہیں، جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان سب نے یہ تحقیق کی ہے۔ اور بہت سارے علماء اہل حدیث، جن میں حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں، تراویح ایک الگ عبادت ہے اور تہجد ایک الگ عبادت ہے۔ تہجد جو ہے وہ پورے سال میں ہوتی ہے، اور تہجد کے لیے تو افضل یہی ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، اور تہجد میں افضل یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں، کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، لیکن میرا بیٹا آپ کی نماز کا جو طول تھا، طول قرات تھا، اور اس میں جو حسن تھا، اس میں جو حلاوت تھی، اس میں جو ایمانی جذبات تھے، اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکے؟ تو اس لیے تہجد ایک الگ چیز ہے۔ اور جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات تراویح پڑھائی ہے۔ ایک رات جو ہے آپ نے رات کے پہلے حصے میں پڑھائی، دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی، تیسری رات آپ نے سحری تک پڑھائی۔ تو آپ نے 3 راتیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے نماز چھوڑ دی۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، لیکن حضور تشریف نہیں لے آئے۔ صبح کو فرمایا کہ میں جان کر نہیں آیا تھا کہ اللہ کو اگر یہ میری ادا پسند آ گئی تو کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جائے تو پھر ادا کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ تو پھر یہ تھا کہ ہر آدمی متفرق طور پہ تراویح پڑھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور حضرت ابی بن کعب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کے پیچھے آپ نے حکم دیا کہ تراویح ادا کی جائے۔ اور وہ تراویح حضرت عمر کے عہد سے لے کر آج تک حرمین میں بھی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھے جاتے ہیں، اور یہی عمل تھا جو جاری و ساری رہا، اور یہی عمل تھا جو مقبول ہوا۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ 8 رکعت پڑھتا ہو یا 8 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہو، بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ یا تو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھی بعض مالکی علماء 36 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ وہ کہتے کہ مکے والوں کو ترویہ میں طواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن مدینے والوں کے لیے تو اس لیے اگر ہم زیادہ پڑھ لیں گے تو کیا ہے، کیونکہ اصل مقصود تو قیام رمضان ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور اسی طرح میرے ایک بزرگ ہیں، بہت تعلق والے ہیں، جنہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، مفتی کریم اللہ صدیقی صاحب، جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں غیر مسلم اسلام لے آئے ہیں۔ ان کی بیٹی رمیزہ فوت ہو گئی ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح میرے استاذ تھے، بلکہ استاد الکل تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ الادب بھی تھے، شیخ المعقول والمنقول بھی تھے، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی طاہر والی۔ ان کا بیٹے عبد الرشید نعمانی جو ہیں وہ بھی کل فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك